1980s کی دہائی کے بعد جیسے ہمیں ایجوکیشنل سفیئرز میں اور ود ان دا فیلڈ آف ایجوکیشنل ریسرچ وی نوٹس سرٹن کائنڈ آف پیراڈائم شفٹ جو کہ کلاس روم پریکٹسز پہ بہت زیادہ جس کا فوکس نظر آتا ہے بٹ ود اے ڈفرنٹ اینگل، جس میں کہ ٹیچر کو صرف ایک واحد سورس آف انفارمیشن اینڈ اتھارٹی ان دا کلاس رومز کی بجائے یا اسکول کو ایک واحد سورس آف انفارمیشن اینڈ اتھارٹی ٹو آفر لرننگ ٹو دا سوسائٹی، اس کی بجائے ہمیں وہ پیراڈائم شفٹ کے اندر انٹریکشن نظر آتا ہے ان تمام اسٹیک ہولڈرز کا جو کہ اسکول کے ساتھ مل کر ایک اہم رول ادا کرتے ہیں اور جن کے رول کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے اور ان کو اوور لک نہیں کر سکتے آج کل کے ایرا میں، جس میں کہ پیرنٹس بھی آتے ہیں، سوسائٹی آتی ہے، کمیونٹی آتی ہے، بزنس کلاس آتی ہے، انٹرپرینورز آتے ہیں، گورنمنٹ اینڈ پالیسی میکرز آتے ہیں، ٹیچرز آتے ہیں، اسکول لیڈرز آتے ہیں۔ اس کا جو انٹریکشن اور اس کی جو اپروچ جیسے جیسے چینج ہوتی گئی تو ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ اس میں ایک اہم ڈسکشن یہ بھی ایمرج ہونے لگی کہ لیڈرشپ کی کیا پوزیشن ہے، لیڈرشپ کی امپورٹنس کیا ہے، مینجمنٹ کی کیا رول ہے اسکول کے اندر، اور ایجوکیشنل لیڈرشپ اور مینجمنٹ کو ہم کیوں کر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس چینجنگ انوائرمنٹ میں اور چینجنگ جو ریکوائرمنٹس ہیں اور ڈیفینیشنز ہیں جو چینج ہو رہی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی چینج ہو رہی ہے، کیا اس کے رول کی امپورٹنس ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ تو لیڈرشپ کے بارے میں ہمیں بہت سی ریسرچ ہوتی ہوئی نظر آئی، بہت سی ڈسکشنز ہوتی ہوئی نظر آئیں، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ آج کل کی دنیا میں 19th سینچری سے آنورڈ 20th سینچری میں 21st سینچری میں جبکہ باقی دنیا نے اس کی طرف توجہ کرنے لگے 20th سینچری کے آخر میں، تو ہمارے لیے بہت انکریجنگ ہے اگین کہ ہمیں ہمارے کلچر میں، ہمارے ریلیجن میں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح آگہی دی اور واضح ہمارے لیے یہ ایک نشانی اور ایک حکم بھیجا کہ انسان کو بہترین اشرف المخلوقات کے طور پہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں بھی ایک سینس موجود ہے کہ ہر انسان کے اندر سرٹن کائنڈ کی ایسی ایبلٹیز ہیں جو ایک بہت ہائر لیول پہ ہیں جن کی وجہ سے کہ وہ باقی مخلوقات سے فرق ہے، اور اس میں لیڈرشپ کی ایک ایبلٹی، ایک اسکل سیٹ ہو سکتا ہے۔ سو ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ لیڈرشپ؟ از اٹ آل اباؤٹ ون پوزیشن؟ ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ مینجمنٹ؟ از اٹ اونلی اباؤٹ فیو مینیجرز بینگ کالڈ مینیجرز ان دا آرگنائزیشن؟ اور is it about some kind of skill which does exist in every human being? So these are few questions which have set a new dimension for the research جو کہ آج کل کی دنیا میں ہو رہی ہے within the field of education. لیکن ایجوکیشن کی کسی بھی ریسرچ میں اگر جو فوکس ہے وہ اسکول سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا، یہ ہم کچھ بھی کہیں تو اس کا الٹیمیٹ جو ایک فوکس ہے یا اس کا جو کور انڈر پننگ پرنسپل ہے یا ایک تھاٹ ہے وہ ہمیشہ اسکول ہی کے ارد گرد اس کا محور ہوتا ہے اور وہ اسکول ہی کے ارد گرد وہ گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو اسکولوں کی بہت سی ٹائپس ہو سکتی ہیں۔ کچھ اسکول ہم کہتے ہیں کہ دے آر ناٹ گڈ، دے آر بیڈ بیکاز دے آر ناٹ پرفارمنگ ویل۔ سو ہاؤ ڈو وی estimate, how do we measure and judge the performance of a school which is called good or effective؟ تو سب ہمارے لیے لیڈرشپ اور مینجمنٹ کو سمجھنا جتنا امپورٹنٹ ہے اتنا ہی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ what is a good school، and then there is another terminology exists and that is called effective. So what do we mean when we say effective school? And are these two terminologies same or is there some kind of difference between these two things کہ good school کچھ اور ہے اور effective school کچھ اور ہے؟ تو good school کے متعلق سمپل ایک جو پرنسپل جو سمپل ہمارے لیے ریسرچ میں انفارمیشن موجود ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ good school is that which most successfully, now you see the word is most successfully, achieves the targets set by the stakeholders by showing high grades and good results. So جو اس کا کرائٹیریا یا بینچ مارک ہے یا اس کا جو میئر کرنے کا طریقہ کار ہے جو پرنسپل ہے وہ ڈائریکٹلی لنک ہمیں نظر آتے ہیں ریسرچ میں ہائی گریڈ سے اور گڈ ریزلٹ سے، جو کہ ایگزامینیشن ریزلٹس obviously we're talking about the examination performance in the exams. So it has a direct link with that. اب جب ہم افیکٹو اسکولس کی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا پیراڈائم ہمارا کے اندر ایک اور چینج نظر آتی ہے اور پھر ہمارا اسکوپ، ہمارا کینوس بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ ایگزامینیشنز کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، انتہائی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جس کی امپورٹنس سے ہم نگیٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایگزامینیشن اٹ سیلف ایجوکیشن نہیں ہے۔
So then what is the purpose of school? Is it only to prepare for exams or is it something else? So effective schools میں یہ بتایا جاتا ہے کہ a school is effective not because of the specific nature of what is taught, though it is important, but through the manner in which a positive, supportive, richly and frequently interactive atmosphere is created. So اس پورے ایٹماسفیئر کو جس کے اندر لرننگ ٹیچنگ ہوتی ہے، اس انوائرمنٹ کو، اس ماحول کو جب آپ بہت رچ ایکسپیرینسز کے ساتھ فرینڈلی طریقے سے انٹریکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے رائٹس اور ایک دوسرے کے متعلق جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے آپ پیش کرتے ہیں، جو کہ آپ کو اسکول کی چار دیواری سے باہر جانے کے بعد بھی وہ بچہ وہ ویلیوز کو، اس نالج کو نہیں بھول پاتا، کسی ایسے بچے کی طرح جس کے اندر کے ایگزامز کی انفارمیشن فیڈ کر دی جاتی ہے اور the moment the child comes in the next class اس کو سب بھول جاتا ہے. تو اگر آپ ایسا ایک ماحول دیں، ایسی تربیت دیں، ایسی اس کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ وہ بھول نہیں پائے، اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلے لائف میں اور وہ ویلیوز کی فارم میں ریفلیکٹ کرے، تو دیٹ اسکول ول ڈیفینیٹلی بی این افیکٹو اسکول.